میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ ایک دفعہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر پہ گزرے اسلام کی، حضرت عمر نے پوچھا کیا حال ہے حذیفہ؟ انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہو؟ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، یقین سے نفرت کرتا ہوں، جو چیز تخلیق ہی نہیں ہوئی، پیدا ہی نہیں ہوئی، اس پر میں ایمان لاتا ہوں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں بغیر وضو کے بھی صلاۃ پڑھتا ہوں، اور میرے پاس جو چیز ہے وہ اللہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر تو حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ حذیفہ بن الیمان جیسا صحابی یہ باتیں کر رہا ہے، اللہ فتنے سے بچائے، وہ کہتا ہے میں فتنے سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت علی گزرے، دیکھا کہ حضرت عمر پریشان، پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کیا کہتے ہو؟ ابھی حذیفہ گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت علی مسکرائے، فرمایا انہوں نے ٹھیک ہی تو کہا ہے، اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے؟ تو اولاد سے کون محبت نہیں کرتا، مال سے کون محبت نہیں کرتا؟ انہوں نے کوئی بات غلط تو نہیں کی۔ انہوں نے کہا وہ کہتے کہ یقین سے میں نفرت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، یقین سے آپ بھی سب نفرت کرتے ہیں، یقین موت کو کہتے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ کون موت کو پسند کرتا ہے؟ موت کو پسند کرے تو لاکھوں روپے علاج پہ خرچ کر دے، تو موت سے تو سب نفرت کرتے ہیں۔ انہوں نے کوئی بات غلط تو نہیں کی۔ انہوں نے کہا وہ نے ایک تیسری بات بھی کی کہ جو چیز پیدا نہیں ہوئی میرا اس پر بھی ایمان ہے، تخلیق نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہا، قرآن مخلوق نہیں ہے، اس کا قرآن پر ایمان ہے۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا، قرآن مخلوق تھوڑا ہے، وہ تو خالق کا کلام ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں۔ اللہ کے بندے، صلاۃ کا معنی صرف نماز تو نہیں، درود بھی تو ہے نا، تو بغیر وضو کے درود پڑھتے ہوں گے تو اس میں کوئی منع تو نہیں ہے، بغیر وضو کے درود آدمی پڑھ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات بھی۔ انہوں نے کہا اچھا آخری بات تو بڑی خطرناک ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو کہا ہے اس نے کہ ہمارے پاس بیوی بچے ہیں، خدا کے بیوی بچے ہیں۔ تو حضرت علی نے جب سمجھایا تو حضرت عمر خوش ہو گئے، فرمایا علی اللہ تیرے پر رحمت کرے، اگر تو آج یہ مسئلہ حل نہ کرتا خدا جانے میرے دل میں حذیفہ کے بارے میں کتنے غلط خیالات پیدا ہو جاتے۔ تو اللہ نے آپ کو یعنی اتنی تفقہ عطا فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، پہلے تو بہرحال وہ ہدیہ تھا، بادشاہ مقوقس نے آپ کو بھیجا تھا، بی بی ماریہ قبطیہ، لیکن آپ نے اس کو آزاد کر کے شادی کر لی اور بیوی بن گئی۔ مقوقس نے جب اس کو بھیجا تھا تو اس کے ساتھ ایک خادم بھی بھیجا تھا جس کا نام معبور تھا، اور وہ معبور جو ہے ہجڑا تھا، مخنث تھا۔ لیکن کچھ لوگوں نے ازراہ شرارت یا ان کو علم نہیں تھا، انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبور جو ہے جب آپ گھر میں نہیں ہوتے آپ کی بیوی کے پاس جاتا ہے، یہ بات تو ناقابل برداشت ہے۔ حضور نے حضرت علی کو فرمایا کہ آؤ جا کے تلاش کرو معبور کو، جہاں ملے فقتلو، قتل کر دو اس کو، نبی کے گھر میں جاتا ہے۔ حضرت علی تلوار لے کے چل پڑے، خدا کی شان نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک انصاری کے باغ میں آئے، تو وہ کنویں کے منڈیر ہوتی ہے نا، اس کنویں کی منڈیر پر بیچارہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ یا عدو اللہ، تلوار نکال، فرمایا عدو اللہ کے دشمن، نبی کے گھر جاتے ہو، تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے۔ وہ ڈر کے مارے گر گیا۔ وہ جب گرا تو اس کی چادر کھل گئی، حضرت علی نے دیکھا وہ تو مرد ہی نہیں ہے، وہ تو بیچارہ ہجڑا ہے۔ حضرت میں اچھا جاؤ اٹھ کے بھاگ جاؤ۔ واپس آئے، حضور نے فرمایا ہاں حل قتلتہ، قتل کر دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ قتل کرنا تھا اس لیے کہ نعوذ باللہ وہ آپ کے گھر میں خیانت کرے، وہ تو مرد ہی نہیں ہے بیچارہ۔ اور انہوں نے فرمایا احسنت، یری الشاہد ما لا یری الغائب،
جو آدمی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ تو نہیں، جو نہیں دیکھتا وہ برابر تو نہیں ہوتے نا. آپ نے دیکھ لیا، آپ کو تسلی ہو گئی. تو حضرت علی کے فیصلے کو حضور نے تسلیم کیا. اسی طرح ایک عورت سے زنا ہوا. اس زمانے کے لوگ تھے نا، اگر گناہ ہو جائے وہ کہتے تھے دنیا میں سزا مل جائے لیکن اللہ ہمیں آخرت کی سزا سے بچا دے. اس نے اعتراف زنا کیا. حضور نے حکم دیا علی کہ جاؤ اور اس کو کوڑے لگاؤ. حضرت علی فرماتے ہیں میں آیا تو یہ نفست، وہ تو بچہ پیدا ہوا تھا اسی دن اس کا. تو میں نے کہا کہ اس کو نفاس میں کوڑے ماروں گا یہ تو مر جائے گی. یہ ابھی ابھی اس کا بچہ پیدا ہوا ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے، خون میں بھری پڑی ہے، پھر میں اس کو کوڑے ماروں. اور نے کہا اچھا ٹھیک ہے بعد میں رجم جاری کروں گا. واپس آئے حضور نے فرمایا ہاں ماذا فعلت؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ نفس بچہ پیدا ہوا ہے، میں کیسے مارتا اس کو؟ آپ نے فرمایا احسنت یا علی، علی تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا، کیونکہ اگر ہم اس کو مارتے تو بچہ تو بیچارہ بلا وجہ مارا جاتا. تو حضرت علی کے فیصلے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تسلیم فرمایا.